السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے بھائی کا جو نجدی ہے اور سلفی ہے، نیچے آپ نے وہابی لکھا، اہل حدیث لکھا۔ ایک تو سوال یہ کہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ نجدی، وہابی، سلفی، اہل حدیث یہ سب ایک ہی ہے یا کوئی علیحدہ علیحدہ گروپ سے ہیں؟ آگے آپ لکھتے ہیں کیونکہ میں خود ایک دیوبند ہوں اور پکا دیوبند ہوں۔ جب میں اہل حدیث کے گروپ میں جایا کرتا تھا تو وہاں علماء کا آپس میں مناظرہ ہوا تھا، جس میں مجھے دیوبند بہت متاثر کیے تھے، میں دیوبند رہنا پسند کیا۔ آپ دیوبند میں پیدا ہوئے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے رہیں۔ اچھا جی، آگے بھی آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے سنا تھا دیوبند لوگ کہتے ہیں کبھی وہابی اور کبھی اہل حدیث، جبکہ میں خود عالم حدیث سے سنا کہ وہ کبھی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کبھی خود کو وہابی۔ میرے پیارے بھائی، ہماری جو ہسٹری ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے اللہ کی توحید کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور آپ کی رسالت اور نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر، آپ کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کی الوہیت، عبادت کی گواہی دی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے ہونے اور رسول ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو ہمارا نام ہوا سماکم المسلمین، مسلم ہے۔ اب آتے ہیں باقی القابات کی طرف۔ ہمارا نام مسلم ہے اور ہماری صفت اہل حدیث ہے۔ جس طرح میرا نام اقبال ہے اور میری صفت حافظ ہے، تو یوں میں بنتا ہوں حافظ اقبال۔ اچھا جی، اہل حدیث ہونا ہماری صفت ہے کہ ہم ہر معاملے میں، وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا مسئلے مسائل کا، احکامات کا معاملہ ہو، ہم قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو اول اور آخر اور ظاہر اور باطن لیتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، جس امام، جس پیر، جس بزرگ، جس ولی کی بات، وہ ہم اختیار کرتے ہیں، اور جس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف پڑتی ہو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری صفت اہل حدیث۔ اس کے بعد رہ گیا سلفی۔ تو سلفی ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ سلفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلف، صحابہ کرام، تابعین وغیرہ رحمہم اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عقیدے اور منہج پر ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث پر تھے، تو ہم بھی سلف کے طریقے پر، صحابہ اور تابعین کے طریقے پر خود کو رکھتے ہیں۔ یہ ہماری کوششیں ہیں۔ باقی کمی بیشی تو انسان ہے، ہو سکتا ہے ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، تو یوں ہم سلفی ہیں۔ اس کے بعد رہ گیا وہابی اور نجدی۔ ہندوستان کے اندر مقلدین کی طرف سے اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے مختلف نام دیے گئے، جن میں سے ایک وہابی نام بھی ہے اور نجدی نام بھی ہے۔ ہمیں وہابی نام کیوں دیا گیا؟ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایک دائی تھے، اور اسی طرح شرک و بدعات کے خلاف جد و جہد کرنے والے تھے۔ ان کا نام تھا محمد، اور ان کے ابا جی کا نام تھا عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ۔ وہ حجاز نجد کے رہنے والے تھے۔ تو جیسے میں پاکستان کا رہنے والا پاکستانی ہوں، اور آگے جناب سرحد کا رہنے والا سرحدی ہوں، جس کا نام ابھی KPK خیبر پختونخوا ہے۔ پھر اس سے نیچے میں اس صوبے کے ضلع DI خان کا رہنے والا، یوں میں ڈیروی ہوں۔ پھر اس ضلع کی نیچے تحصیل میں رہنے والے کی وجہ سے میں کلاچوی ہوں، کلاچی تحصیل کی طرف نسبت یا کلاچی ضلع کی طرف نسبت رکھتے ہوئے۔ تو یوں وہ بزرگ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ توحید و سنت کے جو ہے وہ اشاعت کا کام کیا، اور شرک و بدعات کی بیخ کنی کی، خود بھی
اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر بھی۔ تو یہ جو بزرگ تھے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نجد شہر کے رہنے والے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کی طرف ہمیں نسبت دیتے ہوئے کہا گیا وہابی اور نجدی، کیونکہ وہ نجد کا رہنے والا تھا۔ نجد کے حوالے سے بھی سن لیں، نبی علیہ السلام نے نجد کے حوالے سے کہا کہ یہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا اور یہاں سے شیطان کے سینگوں کا ظہور ہوگا، اور شیطان کے سینگ نجد میں ہیں۔ نجد دو ہیں، ایک نجد حجاز، ایک نجد عراق۔ تو دیگر حدیث کے اندر بڑی وضاحت سے یہ موجود ہے عراق کے ورڈ کے ساتھ کہ یہ نجد جہاں سے فتنوں اور خرابیوں کا ظہور ہوگا یہ نجد عراق ہے۔ لیکن ظالم لوگوں نے، مقلدوں نے، مطلب دیوبندی بریلوی دونوں نے نجد عراق کی بجائے نجد حجاز کو ٹارگٹ کیا، اور یوں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ بھی بتلایا، بے ادب بھی بتلایا، بلکہ کافر ہونے کے فتوے بھی دیے، اور بھی یہ بتایا کہ جناب یہ پیغمبروں کے مزارات کو گرانے والا، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کو گرانے والا، صحابہ کے مزارات کو گرانے والا، بزرگوں کا بے ادب، گستاخ، بہت کچھ ان لوگوں نے بتایا۔ جتنے منہ اتنی زبانیں، یہ کام ہوا۔ حقیقت یہ نہیں تھی۔ محمد بن عبد الوہاب ایک مسلمان تھا، ایک عالم دین تھا، دین کا دائی تھا، ایک تبلیغی تھا، ایک موحد تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھ مل کر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا وہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا۔ وہ تعلیمات بہت ساری ہیں، مگر آپ کو میں 2 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ وفی روایت لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، بخاری، ابو داود اور مسلم وغیرہ۔ پیارے نبی نے قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا، پیارے نبی نے قبروں پر عمارتیں، کمرے، بلڈنگ بنانے سے منع کیا، پیارے نبی نے قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، پیارے نبی نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی پوجا پاٹ کرنے والوں پر لعنت کی۔ یہ سارا کچھ ظالم لوگوں نے جنت البقیع میں بنا رکھا تھا۔ اہل بیت کی قبروں پر مزارات اور عہد کے شہداء کی قبروں پر مزارات بنائے گئے اور وہاں پر پوجا پاٹ کی گئی۔ تو محمد بن عبد الوہاب اور وقت کے حکمران نے مل کر ان تمام چیزوں کو بلڈوزر لگا دیا، مطلب ان تمام درباروں مزاروں کو زمین بوس کر دیا، ان تمام درباروں مزاروں کو زمین بوس کر دیا، جس کی وجہ سے اجمی علاقوں میں مثلا متحدہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ ابن سعود کی حکومت کے خلاف خوب شور شرابہ اور اس طرح کے ہنگامے کیے، اور محمد بن عبد الوہاب کو بہت بڑا گستاخ اور بے ادب اور کافر اور نامعلوم کیا کچھ بتایا۔ محمد بن عبد الوہاب عالم تھا، قرآن و سنت کی تعلیمات پر تھا، وہی کچھ اہل حدیث قرآن و سنت پر اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہ رہنے والے۔ لیکن ان لوگوں نے ہمیں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد یا اس کا پیروکار بنا کر بدنام کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اگر ہمیں محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت دینی تھی تو نسبت تو بنتی تھی محمدی ہونے کی۔ اگر ان کے بقول ایسا تھا تو پھر ہمیں نسبت دینی چاہیے تھی محمدی ہونے کی، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کا یہ معاملہ تھا، نہ کہ ان کے باپ عبد الوہاب کا۔ لیکن بہرحال مقلدوں کے لیے یہ معاملہ بڑا پریشان کن رہا ہوگا۔ ہمیں وہابی کہیں تب بھی معاملہ بڑا خراب تھا۔ انک انت الوہاب بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں بھی ہے۔ یہ الوہاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ بھئی ہم وہابی ہیں، کیونکہ ہمارا پروردگار الوہاب ہے۔ ہم اللہ کی توحید والے، اللہ ہی سے مانگنے والے، وہی عطا کرنے والا، وہی داتا، وہی دینے والا ہے۔
اور اگر ہمیں محمدی کہہ دیتے تو پھر بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں محمد جو ہے وہ نجدی کہا گیا اور وہابی کہا گیا کہ ان لوگوں کو بدنام کیا جائے کہ یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ حالانکہ بزرگوں کی گستاخی تو یہ ہے کہ آپ اس کی قبر کو پکا کر دیں، عمارت بنا دیں، وہاں بیٹھ جائیں، وہاں جناب آپ کاروبار اور بزنس شروع کر دیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈیا پاکستان میں ایک انتہائی نفع بخش کاروبار، اور یہ ایسا کاروبار ہے کہ جس پر امریکن جو بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ قبر بناؤ، 100-200 روپے کی اس کے اوپر چادر چڑھاؤ، اور جناب ایک عدد لگ جائے گا، کوئی لوہے کا ڈبہ بنانے کے لیے 1000-4,000 روپے کا ایک ڈبہ بنوا لو، بس آمدنی شروع ہو جائے گی۔ لوگ آئیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اور جناب نظر و نیاز چڑھائیں گے، بکرے بھی ہوں گے، چھترے بھی ہوں گے، اور صرف اتنا نہیں ہوگا بلکہ عورتیں بھی آئیں گی جیسے درباروں پہ ہوتا ہے۔ اور دربار کے اندر کیا ہے؟ اگر تو وہاں بابا موجود ہے، مطلب اس کی ڈیڈ باڈی ہے، ٹھیک، نہیں تو جہاں مرضی آیا گدا دفن کر دیں، مرضی آپ کا دل آئے تو کتے کی قبر بنا کر پوجنا شروع کر دیں۔ بہرحال جو بھی قبر ہو، بھلے بابا اگر موجود ہے اور اس کی قبر میں اس کی ہڈیوں کا سرما بن گیا، اس کا گوشت جسم سے اتر گیا، مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، بابے کا نام و نشان نہ ہو قبر میں، چند بوسیدہ ہڈیوں کے ماں سوا، لیکن یہ دربار کا بزنس ایک ایسا نفع بخش اور اتنا سستا بزنس ہے کہ آپ 1,000 روپے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اس کاروبار میں آپ 1,000 انویسٹ کریں اور نفع لاکھوں اور کروڑوں میں آئے۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کے متعلق اقوام متحدہ بھی نہیں پہنچ پائی، بڑے بڑے امریکی تھنک ٹینک بھی اس قسم کے بزنس کو نہیں پہنچ سکے۔ بندہ ہزاروں لگاتا ہے، بمشکل سینکڑوں کی آمدنی ہوتی ہے، لیکن دربار مزار کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے، آپ 1,000 لگائیں، صرف 1,000، 1,000 یہ ویسے میں زیادہ بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ 1,000 اس بزنس کے اندر انویسٹ کریں اور اس میں آمدنی وہ لاکھوں کی صورت میں ہوگی۔ روزانہ نئی نویلی آپ کو عورت ملے گی، چھوکری ملے گی، اور جناب اور بہت ساری موج مستیاں یہاں کرنے کو مل جائیں گی۔ تو یہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے یہ دربار مزار گروا دیے۔ کیوں؟ کہ پیچھے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، جیسا کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا، ہر تصویر مٹا دو، ہر قبر کو گرا دو۔ اللہ اکبر، ابو داود، ہر تصویر مٹا دو، ہر قبر کو گرا دو۔ تو جو کام محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، مولا علی علیہ السلام نے کیا، وہی کام محمد بن عبد الوہاب نے کروایا۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں تو سبحان اللہ بڑی عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیوں بعد پھر اس کا حکم دینے والا کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ صدیوں بعد پھر اس کو کرنے والا کون ہے؟ محمد بن سعود۔ محمد محمد تو کہتا چلا جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محمد نام کتنا پیارا نام ہے، یہ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے۔ 14 صدیاں پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، صدیوں بعد اس حکم کو پھر محمد حکم دے رہا ہے، پھر محمد اس پہ عمل کر رہا ہے۔ حکم کس کا تھا؟ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم ابو طالب کے بھتیجے عبد المطلب کی آنکھوں کا نور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے بھائی ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ کیا بولا؟ وہابی کہا، نجدی کہا، لیکن وہ بات وہی ہے کہ ان مقلدوں کی چراغوں سے یہ
یہ ان مقلدوں کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی دیوانہ زمین پہ کھڑے ہو کر، چلو آپ چاند پہ بھی چلے جائیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر سورج کو پھونکے مارنا شروع کر دے کہ یہ سورج بجھ جائے، ایسا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ یہی کہیں گے یار بھائیو مینٹل ہے، اسے کسی مینٹل خانے جمع کرا دو۔ تو ہمیں وہابی کہا گیا، نجدی کہا گیا، بلکہ کچھ اور بھی کہا گیا، ملکہ وکٹوریا کی پیداوار اولاد ہیں، انہیں ملکہ وکٹوریا نے شروع کیا ہے۔ تو یہ دیوانے کی وہ پھونکے ہیں جو چڑھتے سورج کو پھونکے مار رہا ہے کہ میری پھونکوں سے یہ سورج بجھ جائے، ایسا ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ مقلدین اہل حدیث کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کریں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنی پھونکوں سے سورج کو بجھانے کی کوشش کرے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چاند پہ تھوکے مارنے کی کوشش کرے۔ اس کا یہ تھوک اور اس کا یہ تھوک کہاں جائے گا؟ تھوکنے والے کے اپنے بتھاڑ پہ، منہ پہ آئے گا، جو کہ آ رہا ہے۔ اچھا جی، ہم کب سے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ آپ پکے دیوبندی ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں اور پکے اہل حدیث ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مزید پکا کرے۔ ہم تب سے ہیں میرے پیارے بھائی جب سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس دن سے ہمارا وجود پڑ گیا تھا۔ اور دیوبندی کب سے ہیں؟ دیوبندیوں قیامت کے دن آپ امام ابو حنیفہ سے پوچھ لینا اگر ملاقات ہو جائے، ورنہ منظر یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی۔ بہرحال آپ کرنا چاہیں کر سکتے، کوشش کر لینا۔ امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد سے، امام جعفر سے رحمۃ اللہ علیہ پوچھ لینا کہ حضرت جی یہ دیوبندی بریلویوں کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، میں تو کسی ایسے نبی کو نہیں جانتا کہ جس کی امت دیوبندی بریلوی ہو۔ کیوں کہ دیوبندیت کی پیدائش، برتھ ڈے، جنم دن، وہ دیوبند کے شہر دیوبند میں ہے دارالعلوم کی بنیاد پر 1866، اور بریلویت کی پیدائش 1920 شہر بریلی، انڈیا، ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں۔ تو اب دیکھ لیں ہمارا جنم دن بھی آپ کے سامنے ہے اور دیوبندی بریلویوں کا بھی جنم دن آپ کے سامنے ہے۔